پوچھتے کہ آپ نے موجودہ حالت پہ تو راضی نہیں؟ وہ کہے گا کیوں نہیں، لیکن میرا کھیتی باڑی کرنے کو جی چاہتا ہے، شوق ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو کچھ شوق ہوتے ہیں، وہ کہیں بھی باز نہیں آتے ہوتے، کہیں بھی جاتے ہیں وہ شروع کر لیتے ہیں وہ کام. آپ نے فرمایا کہ پھر اس نے بیج ڈالا، پلک جھپکنے میں وہ اگایا، پک گیا، کاٹ بھی لیا، فوراً 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 سب کچھ، کوئی ویٹ نہیں کرنا پڑے گا. اور اس کے دانے پہاڑوں کی طرح ہوئے، اتنی بڑی بڑی کراپ. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم اسے رکھ لے، تجھے کوئی چیز آسودہ نہیں کر سکتی. یہ تیری خواہشات کہیں ختم نہیں ہوتی. پھر اولاد کی خواہش پوری ہوگی. اب دیکھیں جن کی شادی نہیں ہوئی شادی ہوگی، جن کے بچے نہیں ان کو بچے ملیں گے، جن کو جو چیز کرنے کو جی چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے انتظام کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مومن جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو صرف ایک گھڑی میں حمل پیدائش اور اس کی عمر اس جنتی کی خواہش کے مطابق ہو جائے گی. یعنی کتنا بڑا بچہ چاہیے. پھر جنت الفردوس، سب سے بلند اور خوبصورت جنت. فرمایا جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا اعلیٰ اور افضل درجہ ہے، سب سے بلند درجہ، جس کی چھت کیا ہے. دیکھیں جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کو دل چاہتا ہے اس کے قریب رہے، یا نہیں؟ قریب رہنے کا دل چاہتا ہے. تو اگر واقعی لوگوں کو اللہ سے سچی محبت ہوئی، اور ان کا سچ اللہ کے سوا جانتا بھی کون ہے کہ وہ کتنے سچے ہیں. ہم لوگوں کے سامنے لاکھ دعوے کریں ہمیں اللہ سے بڑی محبت، لیکن اللہ کو تو پتا ہے نا وہ کس درجے کی ہے. تو جو حقیقی معنوں میں محبت رکھتا ہے اور وہ محبت اس کے اندر رچی بسی ہوئی ہے اور واقعی وہ اللہ کا قرب چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرے گا، اپنے قریب ترین اس کو کر دے گا. اس کی خواہش ایک اور خاتون نے بھی کی تھی. حضرت آسیہ نے کیا دعا مانگی تھی؟ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، عندک بیتا فی الجنہ. صرف جنت نہیں مانگی، عندک بیتا فی الجنہ، تیرے پاس گھر چاہیے جنت میں.